ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا، بدلہ لیتے ہیں، یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں۔ اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا، پھر معاف کر کے دیکھو۔ بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے، معاف کر کے نا، معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے آپ سہ کے دیکھیں کبھی۔ جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا، بدلہ لینے کا تھوڑے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ، سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جال کے۔ فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی۔ جب واپس لوٹی نا، دروازے سے داخل ہوئی، کیا منظر ہے، یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے۔ کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک کیف ہے۔ فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے، اور ہنستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے۔ محبوب روئے، مجھے سینے سے لگایا، بیٹے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہے تھے مارو، میں تو منع کر رہی تھی، پر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مارا ہے، پکڑ پکڑ کے۔ اللہ کے محبوب بات سن کے بڑے خوش ہوئے اور حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ، ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ اے اللہ، ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے، اسے خالی نہ رکھنا۔ علماء کہتے ہیں ابو سفیان بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، فتح مکہ تک آتے رہے تلواریں لے کے، پر اب کریم نے فرمایا تو نے جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، تجھے بے ایمان نہیں رکھنا، کلمے کی توفیق دینی ہے، کیونکہ تو نے سیدہ فاطمہ سے محبت فرمائی، انہیں توفیق دینی ہے کلمے کی، کیونکہ سیدہ سے وہ آخر تک آتے رہے۔ فرمایا ابو سفیان دوڑ لو نا جہاں دوڑنا ہے، دوڑ لو جہاں دوڑنا ہے۔ تو وہ جو باقی سارے بے ایمان مر گئے، اور جناب ابو سفیان کو توفیق نصیب ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ میرے رسول پاک نے ایک جنگ میں اپنے گھوڑے کی لگام تک ان کے ہاتھ میں دی، اور وہ جب ایمان ثابت کرنا ہوتا ہے جناب ابو طالب کا، تو وہ روایت پڑھتے ہو کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، یہ بھی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، یہ بھی جھوٹ نہیں۔ تو اس حدیث کے راوی بھی تو جناب ابو سفیان ہی ہے نا، وہی تو اس کو روایت فرماتے۔ تو میرے بھائی، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے بھی پیار کیا، جتنا بھی پیار کیا، جس رنگ میں بھی پیار کیا۔ اور پھر رومی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلال حبشی بیٹھے تھے۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ فرماتے ہیں ایک دن نا بیٹھے تھے حضرت بلال حبشی، تو اور بھی کچھ غلام بیٹھے تھے، تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی حکم؟ فرمایا نہیں، سارے کام آج کے ہو گئے، حضور اجازت ہے جاؤں؟ اجازت لے کے نکلے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اکثر اجازت لیتے ہیں، بلال کہاں جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جا دیکھا جا کے کہاں جاتا ہے، بات ہی ختم کر۔ ویسے یہ بھی ایک مزہ ہے اگر آپ کبھی لیں تو، کچھ لوگوں کو نا صرف تجربے سے ہی سمجھ آتی ہے، آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں ان کی عقل میں بات اترتی۔ فرمایا تو جا کے دیکھا۔ حضرت رومی کہتے ہیں وہ گئے، دیکھ کے واپس آئے، کہنے لگے وہ تو سیدہ فاطمہ کے گھر چلے گئے۔ تو محبوب فرمانے لگے بلال بات کو سمجھ گیا ہے، میری مراد تک پہنچ گیا، جب فارغ ہوتا ہے نا تو میری شہزادی کی چکی پیسنے چلا جاتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے تو ان کے گھر چلا جاتا ہے، وہاں جا کے ڈیوٹی کرتا ہے۔ وہ سمجھ گیا ہے کہ محبوب نے فرمایا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ میرے رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجسس کرتے ہیں۔ میں اپنے حضرت صاحب کے ساتھ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا، تو میں نے ایک سنگی سے کہا کہ میں نے نا حاضر ہونا ہے تھوڑی دیر تک، تو کب آ جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو فون کر دوں گا۔ انہوں نے کہا فون کر دینا، تو میں بازار میں نکل گیا، چھڑی بڑی پیاری پکڑا کرتے تو میں چھڑی ڈھونڈنے لگا مدینہ شریف کی گلیوں سے۔ میں نے کہا کسی کو دینی دلانی ہوتی تو لے آتا نا، یہ تو پیش کرنی تھی۔ تو یہ منظر کچھ اور تھا نا، یہاں رویہ کچھ تھوڑا سا اور ہے۔ وہ ایک دانشور نے لکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں میں وضو کر کے نکلا، اندر دھلا ہوا پڑا ہے، میں وہ تجھے دیتی ہوں۔ اب فرق ہے نا دونوں باتوں میں۔
اس نے کہا اندر میرا دلہا، خطبہ دینا تو میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ تو میں نے کہا اب پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں کچھ کتابیں پیش کرنا، انہیں کہنا انہیں پڑھا کریں اور واز کیا کریں، یہ نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ۔ تو پیر صاحب جو ہے نا، روایتی لوگ، آپ 5,000 2,000 دیں نا تو رٹی رٹائی دعا کر دیں گے۔ تو بہن کو ویسے ہی کبھی بندہ اچانک کہہ دینا دعا کرنا ذرا مشکل ہے تو مصلا بھگو دیتی ہے رو رو کے، یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر۔ 7 سمندر پار پہ بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا تو بھائی یہ رشتہ ہے نا، یہ ایک رنگ ہے، جو خاص چیز ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں، خاص چیز، خاص سمجھ لو۔ تھوڑی احتیاط کریں اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا۔ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا۔ حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے، یہ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے، آئی تھی